حدیث مبارکہ میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق بات کہنے سے زیادہ کوئی صدقہ نہیں۔ اعمال کا انحصار نیت پر ہے اور ہر آدمی کے لیے صرف وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ جو شخص جمعے کی نماز کے لیے جلد مسجد پہنچے گا وہ جنت میں بھی جلد داخل ہوگا۔ اے اللہ، کوئی کام آسان نہیں سوائے اس کام کے جسے تو آسان کر دے، اور تو جب چاہے مشکل کام کو آسان کر دے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص عبادت کے لیے حلال مال سے کوئی عمارت یعنی مسجد بنائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنا دے گا۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ اللہ تعالیٰ نرمی کا معاملہ کرنے والے ہیں اور نرمی کے معاملے کو پسند فرماتے ہیں، اور نرم خوئی پر جو اجر عطا فرماتے ہیں وہ تندی اور سختی پر نہیں دیتے۔ مسلمانوں، اپنے سے ادنی لوگوں کی طرف دیکھا کرو، اپنے سے اعلیٰ لوگوں کی طرف نہ دیکھا کرو، تاکہ تم خدا کی نعمتوں کو جو تم کو دی گئی ہیں حقارت کی نظر سے نہ دیکھو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے اموال کو نہیں بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارا رب بڑا حیا دار بزرگی والا ہے اور اپنے بندے کے اپنی جانب اٹھنے والے ہاتھ خالی لٹا دینے سے شرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں اور تو نے مجھ سے مغفرت کی درخواست کی تو میں تیری مغفرت کر دوں گا اور پرواہ نہیں کروں گا۔ کیا میں تمہیں دو ایسے اعمال نہ بتاؤں جن کا بوجھ انسان پر بہت ہلکا لیکن میزان عمل میں بہت بھاری ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش اخلاقی اور کثرت سے خاموش رہنے کی پابندی کرو۔ نور الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو لوگوں کو کشتی میں بچھاڑ دے، حقیقی طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل اور قیامت کے دن سب سے بلند رتبہ عبادت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ عمدہ اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتے ہیں جس طرح پانی برف کو پگھلا دیتا ہے، اور برے اخلاق انسان کے اعمال کو اس طرح بگاڑ دیتے ہیں جس طرح سرکہ شہد کو بگاڑ دیتا ہے۔ جو شخص اپنی روزی میں کشادگی چاہتا ہو یا عمر کی درازی چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ اللہ کے نزدیک بدترین حیثیت کا حامل قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جس کی بدسلوکی کے باعث لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ خاتم المرسلین نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب بندے وہ ہیں جو لوگوں کے کام آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کسی مسلمان کو خوشی فراہم کرنا یا اس کی کوئی تکلیف دور کرنا یا اس کی بھوک مٹانا ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 اشخاص ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی۔ 1 ہمیشہ شراب پینے والا، 2 والدین کا نافرمان، 3 وہ بے غیرت جو اپنے گھروں میں بے حیائی کو دیکھنے کے باوجود اسے برقرار رکھتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ یہود کو تباہ و برباد کرے، ان پر چربی حرام کی گئی تو انہوں نے اسے فروخت کرنا شروع کر دیا اور اس کی قیمتیں کھانے لگے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک آدمی اپنے پڑوسی، اپنے بھائی اور اپنے باپ کو قتل نہیں کرے گا۔